الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم ريحانتاي في الدنيا والآخرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام احباب ایک مرتبہ نماز والا درود شریف آواز بلند پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام دوستوں بزرگوں بھائیوں، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کی مناسبت سے آج کے مختصر سے خطبہ میں ماہ محرم اور یوم عاشورہ، اس کے فضائل، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل اور اس حوالے سے جو اعمال و احکامات ہیں اس حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا۔ محترم سامعین، جو آیت مبارکہ تلاوت کی، پہلے اس کا مفہوم سپارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 36 اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ان عدت الشہور، بے شک مہینوں کی تعداد عند اللہ، اللہ کے ہاں 12 شہرا، 12 مہینے، اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے مطابق یا اللہ کے حکم کے مطابق۔
یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے تبھی سے اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں۔ آگے فرمایا منہا اربعۃ حرم، مہینے 12 ہیں لیکن ان میں سے 4 مہینے قابل احترام ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے 4 حرم قابل احترام۔ اب 4 مہینے کون سے قابل احترام؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رجب المرجب کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحج کا اور محرم، یہ 4 مہینے قابل احترام ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ان کے نشاندہی ہے۔ رجب المرجب کا مہینہ اس لیے قابل احترام کہ اس مہینے میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج والا عظیم معجزہ نصیب فرمایا۔ ذی القعدہ اور ذی الحج یہ دونوں مہینے اس لیے قابل احترام کہ یہ دونوں حج والے مہینے ہیں، ذی القعدہ ہو یا ذی الحج۔ اور محرم الحرام کا مہینہ تو یہ نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ انتہائی قابل احترام ہے۔ قرآن پاک میں محرم لفظ بھی استعمال ہوا اور حرام کا لفظ بھی استعمال ہوا، دونوں لفظ قرآن میں استعمال ہوئے۔ محرم کا لفظ استعمال ہوا 13ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی ہے باری تعالیٰ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، تو نے مجھے حکم دیا وہ وادی جو کہ بنجر ہے، غیر آباد ہے، بندہ نہ بندے کی ذات ہے، اس کو آباد کرنے کا حکم دیا اور پھر وہیں اپنا گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ تو یہاں تو کوئی بھی چیز نہیں ہے، انسان ہے نہ کوئی چرند پرند نہ جانور، کچھ بھی نہیں، تو یہاں آباد ہونے کا کیا مطلب؟ اور اگر تیرا گھر تعمیر کروں تو اس گھر کو کیسے تو تعظیم عطا فرمائے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابراہیم میرے گھر کو تعمیر کرنا تیرا کام ہے، اس گھر کو قابل تکریم بنانا میرا کام ہے۔ وہ گھر بنے گا، تنے تنہا ہوگا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ساری کائنات اس گھر کی طرف جھکی چلی جائے گی اور اس کو میں عطا کروں گا، اس کا نام ہوگا کعبۃ اللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانا، اللہ پاک نے ابراہیم کو بھی رہتی دنیا تک زندہ جاوید بنایا، اور جو اللہ کا گھر ہے کعبۃ اللہ، قیامت تک ساری کی ساری انسانیت اس گھر کی طرف متوجہ رہے گی۔ امت مسلمہ خاص طور پر جب سمجھے گی کہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، جب بھی اس امت کی نظر جائے گی تو اس کعبۃ اللہ کی طرف جائے گی۔ تو محرم اس کا مطلب ہے قابل احترام۔ اسی طرح 7ویں پارے میں اللہ نے فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ فرمانے کہ میں نے اپنے گھر کعبۃ اللہ کو بیت الحرام یعنی قابل احترام بنایا۔ گویا محرم ہو یا حرام یہ دونوں قرآن پاک میں آئے ہیں اور ان دونوں کا مطلب مفہوم یہی ہے کہ یہ مہینہ قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، قابل تکریم ہے۔ تو محرم الحرام، اب اس مہینے کا احترام کیا ہے؟ یہ آگے اللہ پاک نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے قابل احترام۔ یا اللہ اس مہینے کا احترام کیا؟ ذالک الدین القیم، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ذالک الدین القیم، صراط مستقیم، سیدھا دین، سیدھی بات، سچی بات یہ ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ اس مہینے کا سب سے بڑا احترام یہ ہے کہ تم اپنی جانوں پر ظلم مت کرنا۔ یہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں
سپارہ نمبر 10 ہے، سورۃ توبہ ہے، آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ نے 4 مہینوں کو قابل احترام قرار دیا، ان میں سے ایک محرم الحرام ہے۔ اور پھر اس مہینے کا سب سے بڑا احترام یہ سکھایا کہ اے ایمان والو، تم اپنی جانوں پر ظلم مت کرنا، یہ صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا دین ہے۔ تو ایمان والوں کو تو یہی حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم صبر کرو، کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ایمان والے رہتی قیامت تک، رہتی دنیا تک صبر کرتے رہیں گے، چاہے معاملہ جتنا بھی بڑا ہو جائے، سانحہ جتنا بڑا ہو جائے، حادثہ جتنا بڑا پیش آ جائے، ایمان والے کو حکم ہے صبر کرنے کا، تو ایمان والے صبر کرتے رہیں گے۔ اور جو صبر نہیں کرتے تو ہمیں ان سے گلہ شکوہ نہیں ہے، کیونکہ انہیں حکم بھی نہیں ہے۔ جب حکم ایمان والوں کو ہے تو پھر ہمیں گلہ اور شکوہ ایمان والوں سے ہونا چاہیے، بے ایمانوں سے کوئی گلہ شکوہ نہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ، تو یہ مہینہ قابل احترام۔ اب ہمارے ہاں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ ہم عام طور پر محرم کو یا یوم عاشورہ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نسبت کے حوالے سے جانتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان نے ماہ محرم میں 10 محرم الحرام میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ بلا شک و شبہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان نے کربلا کے میدان میں حق و صداقت کا علم لہرایا۔ بلا شک و شبہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان نے میدان کربلا کو اپنے خون سے گلنار کیا، گلزار کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جب ماہ محرم یا یوم عاشور کی بات ہوگی تو پھر اس دن کی صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نسبت کرنا یا اس کو جاننا یہ پھر زیادتی ہے۔ اب تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت عرش پر جلوہ افروز ہوئے تب بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اللہ نے فرشتوں کی تخلیق فرمائی تب بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح یہ کائنات وجود میں آئی تب بھی 10 محرم الحرام کا دن، اور یہ کائنات فنا ہوگی تب بھی 10 محرم الحرام کا دن ہوگا۔ تو آپ تاریخ معلوم کریں تو حیران ہوں گے، اللہ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے، آپ ان انبیاء کرام کی تاریخ پڑھ لیں، ان میں سے جو برگزیدہ انبیاء کرام علیہ السلام، جن انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے فضائل عطا فرمائے، مناقب عطا فرمائے، مناصب عطا فرمائے، انعامات سے نوازا، درجات اور بلندی سے نوازا، آپ قرآن پڑھیں گے دنگ رہ جائیں گے۔ جن انبیاء کرام کو اللہ پاک نے نوازا یا تو محرم کا مہینہ تھا یا پھر ان کتابوں کے روایات کے مطابق، مستند احادیث مبارکہ کے مطابق، ان آیات کی روشنی میں مفسرین نے لکھا کہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلے جائیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع حضرت حسین رضی اللہ عنہ تک چلے جائیں۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو نوازا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اہل بیت اعظام کو نوازا، یا تو محرم کا مہینہ تھا یا 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا مطالعہ نہیں، ذوق شوق ہی نہیں قرآن کو پڑھنے کا، احادیث مبارکہ کو پڑھنے کا، اس وجہ سے ہمیں معلوم نہیں۔ ہم عام طور پر جب محرم آئے گا یا 10 محرم الحرام آئے گا تو ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ اب قرآن کا مطالعہ کریں، حضرت آدم علیہ السلام، اب سبحان اللہ ساتھ ساتھ بولیں گے تو انشاءاللہ بات بڑھتی چلی جائے۔
حضرت آدم علیہ السلام آسمانوں سے جنت سے زمین پر تشریف لائے، انہیں اپنے قصور کا علم ہوا، اللہ رب العزت سے یوں ملتجی ہوئے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے باری تعالی، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، بے شک ہم قصوروار ہیں، لیکن اگر تو معاف نہیں فرمائے گا، اگر تو ہم پر رحم نہیں فرمائے گا، بے شک ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اللہ نے فرمایا اے آدم، میں نے تیری توبہ قبول فرما لی، بے شک میں ہی توبہ قبول فرمانے والا اور میں ہی رحم فرمانے والا ہوں۔ ایک مستند حدیث کی کتاب میں درج، حضرت آدم علیہ السلام، اماں حوا علیہ السلام 40 سال تک اللہ رب العزت سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے رہے، اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے رہے۔ 40 سال کے بعد ایک مرتبہ ان کی زبان پر آیا، ایک جملہ ان کی زبان پر آیا، وہ جملہ ان کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ حدیث کی معتبر کتابوں میں حضرت آدم علیہ السلام کی زبان پر وہ جملہ کیا تھا؟ فرمایا اللہم انکا بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اے اللہ، میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کیف عرفت یا آدم، اے آدم تو نے اس کو کیسے پہچانا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی اے باری تعالی، جنت میں نے درختوں پر دیکھا، درختوں کے شاخوں پر دیکھا، شاخ کے ہر پتے پر دیکھا، جہاں صلاۃ اللہ دیکھا، جہاں محمد مصطفیٰ کا نام دیکھا، وہی تیرا نام دیکھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ مستند کتابوں میں موجود ہے، اور قرآن پاک میں بھی ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ تم ہمیشہ وسیلہ تلاش کرتے رہو، جب بھی اللہ پاک سے گناہوں کی معافی مانگو وسیلہ تلاش کرو۔ ہاں مانگنا صرف اللہ سے ہے۔ کیوں آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اعظام ہوں، تابعین تبع تابعین ہوں، مفسرین و محدثین و محققین ہوں، حضرت علی المرتضیٰ ہوں، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ، جب بھی ان پر مشکل پڑی انہوں نے بھی اگر مانگا تو صرف ایک اللہ سے مانگا۔ حضرت ادریس علیہ السلام قرآن پاک میں وذکر فی الکتاب ادریس، اللہ فرما رہے ہیں اے پیغمبر آپ ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے، انہو کان صدیقا نبیا، بے شک وہ سچے نبی تھے، ورفعناہ مکانا علیا، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے انہیں رفعت مکانی بلند درجہ عطا فرمایا۔ مفسرین نے لکھا حضرت ادریس کو یہ جو بلند درجہ ملا 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ رب العزت سے ملتجی ہوئے، باری تعالی میں نے 950 سال تبلیغ کی، یہ قوم میری بات نہیں مانی، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے بددعا دی، وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ان لوگوں نے تیرے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک بنایا، میرا کہنا بھی نہیں مانا، تو ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، اے نوح تو کشتی بنا، تو بھی سوار ہو جا، اپنے ماننے والوں کو بھی سوار کر دے۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، خود بھی سوار، ماننے والوں کو بھی سوار کر لیا۔ اللہ رب العزت نے طوفان بھیجا، نوح اور ماننے والوں کو اللہ
پاک نے نجات دی، نہ ماننے والوں کو غرق کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب نجات ملی، قرآن کہتا ہے یوں ملتجی ہوئے فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس قوم سے، اس ظالم قوم سے نجات دی۔ مفسرین نے لکھا نوح اور ماننے والوں کو اس طوفان سے اور ظالم قوم سے نجات ملی، تب بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے 10 محرم کا دن، نبوت ملی 10 محرم الحرام کا دن۔ حضرت ابراہیم کو نمرود نے آگ میں ڈالا، اللہ پاک فرما رہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ فرما رہے ہم نے آگ کو حکم دیا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ وہ آگ ابراہیم کے لیے گلے گلزار بنی، تب بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان سے قصور ہوا، غلطی ہوئی، قرآن میں ہے وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک سے دعا مانگی اے باری تعالیٰ مجھے حکومت دے، بادشاہت دے، ایسی بادشاہت کہ میرے بعد ایسی بادشاہت کسی کو عطا نہ ہو۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی، اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑی بادشاہت ملی تو سلیمان علیہ السلام کو، اور سلیمان علیہ السلام کے بعد کسی کو بھی نہیں۔ اللہ فرمانے انک انت الوہاب، بے شک تو ہی خوب جاننے والا ہے۔ مفسرین نے لکھا سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت ملی، بادشاہت ملی 10 محرم الحرام کا دن۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، مچھلی نے انہیں نگل لیا، 40 دن تک یہ آیت کریمہ پڑھتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے باری تعالیٰ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ قرآن پاک میں ہے فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، اس مچھلی نے حضرت یونس کو نگلا اللہ کے حکم سے، 40 دن کے بعد مچھلی نے اگل دیا اللہ کے حکم سے۔ مفسرین نے لکھا یونس کو جو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تب بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیماری میں مبتلا رہے، جسم میں کیڑے اور پیٹ پڑ گئی، 18 سال تک اللہ پاک سے یوں ہی دعا مانگتے رہے جو میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ جب کوئی بیماری تکلیف یہ دعا سکھائی گئی ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے باری تعالیٰ یہ بیماری بھی دینے والا تو ہے، اس بیماری کو ہٹانے والا بھی تو ہے، بے شک تو ہی رحم فرمانے والا ہے۔ 18 سال کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کو اس بیماری سے نجات ملی، تب بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ایمان اپنے ماننے والوں کو لے کر سمندر پار کر رہے، قرآن کہہ رہا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، جب بنی اسرائیل کو اللہ نے سمندر پار کرایا فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، اور پیچھے آنے والا فرعون اور اس کا لشکر جو سرکش تھا، حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، اللہ نے اسے غرق کر دیا۔ موسیٰ ماننے والوں کو نجات ملی، تب بھی 10 محرم الحرام کا دن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی زندگی دیکھ لیجئے، اپنے کمرے میں حجرے میں تشریف فرما ہے، یہودی سازش کر رہے ہیں، قتل کے در پہ ہیں، ایک آدمی کو بھیجا جو دیکھ کر آؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے، وہ آدمی دیکھنے آیا، اللہ رب العزت اپنی تدبیر فرما رہے ہیں، فرشتوں کو حکم دیا، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، آنے والے
شخص کا فیس چہرہ وہ عیسیٰ والا ہو گیا. جیسے ہی باہر نکلا یہودیوں نے سازش کرنے والوں نے اسے سولی پر چڑھا دیا. تو لوگوں نے یہی سمجھا نعوذ باللہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا. چھٹا پارہ اللہ فرما رہے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا. اللہ فرما رہے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ ان کو کسی نے قتل نہیں کیا. وَمَا صَلَبُوهُ ان کو کسی نے صلیب پر بھی نہیں چڑھایا. وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وہ تو اس کا ہم شکل تھا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ بلکہ وہ تو اختلاف اور شک میں پڑ گئے. اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں یقیناً رفعہ اللہ اللہ فرما رہے ہیں یقیناً ہم نے عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. مفسرین نے لکھا تب بھی 10 محرم کا دن تھا. یہ چیدہ واقعات میں نے آپ کے سامنے صرف قرآن کی روشنی میں رکھیں. اگر حدیث مبارکہ میں دیکھیں اور بھی انبیاء کرام کے ایسے واقعات ہیں اللہ نے انہیں نوازا. 10 محرم کا دن تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے. لکھا کہ آپ کی ولادت سے 50 یا 55 دن قبل ابرہا اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا. تب بھی محرم کا مہینہ تھا. غلاف کعبہ روایت میں آتا ہے مسلم شریف کی روایت ہے غلاف کعبہ کی تبدیلی کی جاتی تھی یکم محرم. آج بھی یکم محرم کو غلاف کعبہ کی تبدیلی ہوتی ہے اور اسی حدیث کی روشنی میں قیامت تک غلاف کعبہ یکم محرم کو تبدیل ہوتا رہے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کی شہادت ہوئی یکم محرم الحرام. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے محرم کا مہینہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تب بھی محرم کا مہینہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بادشاہ بنے تب بھی محرم کا مہینہ. تاریخ اٹھا کر دیکھیں خیبر فتح ہوا تب بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا. اور بھی بے شمار حالات و واقعات ہیں. چند باتیں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا تب بھی محرم کا مہینہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے نکاح شادی رخصتی ہوئی تب بھی محرم الحرام کا مہینہ. حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ ان کا نکاح شادی رخصتی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا تب بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا. آدم سے شروع ہو عیسیٰ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو حضرت حسین رضی اللہ عنہ تک بے شمار حالات و واقعات ایسے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ محرم کا مہینہ ہو یہ یوم عاشور ہو اس کو جو فضیلت منقبت ملی ہے وہ صرف حضرت حسین کی وجہ سے نہیں بے شمار حالات و واقعات کی وجہ سے. لیکن ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان نے جو قربانیاں دی ہیں اس مہینے اور اس دن کی فضیلت کو 4 چاند لگا دیا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ پھر ان کی زندگی دیکھے تھوڑا سا ان کا تذکرہ پھر اعمال کی طرف آؤں گا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ اب ان کی زندگی دیکھ لیجئے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ گلشن حسین رضی اللہ عنہ گلشن نبوت کی بہار ہے. سبحان اللہ کہتے حسین گلشن نبوت کی بہار ہے. حسین دین کا مطلع انوار ہے. حسین ابو بکر کی صداقت کا معیار ہے. حسین عمر فاروق کی عدالت کا کردار ہے. حسین حضرت عثمان کے پہرہ دار ہے. حسین علی المرتضیٰ کے دل کا قرار ہے. حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر ہیں. امت مصطفیٰ کے دلدار ہیں. جنتی نوجوانوں کے سردار. حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا چچی جان گھبرائی ہوئی. پوچھا چچی جان خیریت؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا بڑا ہی بھیانک خواب.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا خواب دیکھا؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خواب دیکھتی ہوں فاطمہ کے جگر، فاطمہ کے جسم کا گوشت آپ کی گود میں رکھ رہی ہوں، فاطمہ کے جسم کا حصہ، جسم کا گوشت آپ کی گود میں رکھ رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، فرمایا اعمی رأیت خیرا، اے میری چچی جان تو نے تو بڑا ہی اچھا خواب دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اطلاع دی گئی سن 4 ہجری 5 شعبان المعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی آپ کی بیٹی کی ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف لائے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہی چچی جان حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا کپڑے میں لپٹا ہوا معصوم سا چاند سا خوبصورت حسین و جمیل حسین کپڑے میں لپٹا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچی جان یہ وہ خواب کی تعبیر ہے جو آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھایا، حضرت حسین کی خوش نصیبی، لیکن سبحان اللہ کے ساتھ ان کی خوش نصیبی کا استقبال کرنا، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی خوش نصیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے آنکھیں کھولی، نگاہ حسین کی تھی، چہرہ نبی کا تھا۔ سیدنا حسین کی خوش نصیبی، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ دہن حسین کا تھا، لعاب دہن جانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ خوش نصیبی کی انتہا دیکھیے، حضرت حسین کے کانوں میں اذان دینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کان حسین کے تھے، زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، نام خدا کا تھا۔ میرا اور آپ کا ایمان عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے جس کے کان میں نبی نے اذان دی ہو اس کی نماز کیسے قضا ہو سکتی ہے؟ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ان کے ایک کان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی، دوسرے کان میں تکبیر کہی، اور پھر تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے تلواروں کی چھاؤں میں، تیروں کی بارش میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھ کے اپنے نانا کی دی ہوئی اذان کی لاج رکھ لی، جس کو علامہ اقبال نے یوں کہا نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا وہ معصوم چاند سا خوبصورت حسین و جمیل حسین آقا کی گود میں رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معصوم بچے کو دیکھ کر خوش ہوئے، خوشی کی انتہا نہ رہی، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چومنے لگے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ آقا کو دیکھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پیار کر رہے تھے، بوسہ دے رہے تھے، کبھی چہرے پر، کبھی ہونٹوں پر، کبھی گردن پر۔ صحابی فرماتے ایک موقع ایسا آیا میں دیکھ کر حیران رہ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو چومتے چومتے سونگنے لگے۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہم بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اسے بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں، لیکن یہ سونگنا سمجھ میں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی سن، میں حسین کو سونگتا اس لیے ہوں کہ مجھے اس کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اس لیے فرمایا الحسن والحسین سید شباب
حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ام فضل رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں دیکھتی ہوں آقا اپنے اس پیارے نواسے کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو، آپ کا چہرہ مبارک، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت؟ فرمایا ہاں، اللہ نے میدان کارزار کا نقشہ میرے سامنے کر دیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے اس نواسے کو شہید کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کی پیدائش کے وقت یہ اطلاع دے دی، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کے فضائل اور مناقب اس کو میں اگلے جمعے کے اوپر بیان کروں گا۔ اب تھوڑا سا اعمال کے اوپر آ جاتا ہوں۔ محرم کا مہینہ ہے، اس کے فضائل کو عرض کر دیے، اب جو کرنے والے کام ہیں اور بچنے والے کام ہیں اس طرف آ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کو کہا اشہر اللہ المحرم، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کعبۃ اللہ، کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اسی طرح حضرت صالح کی اونٹنی کے متعلق فرمایا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اس مہینے کی عظمت دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہر اللہ المحرم، یہ محرم وہ مہینہ ہے جو اللہ کا ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اتنا قابل احترام۔ رمضان بھی ہے، فضیلت والا ہے، عظمت والا ہے، ذی القعدہ بھی ہے، ذی الحج بھی ہے، سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے، لیکن اس مہینے کی فضیلت کی انتہا دیکھیے، اللہ فرما رہے ہیں یہ میرا مہینہ اشہر اللہ۔ اور اس مہینے کی فضیلت کی ایک وجہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے محرم الحرام کے، یہ اس کی فضیلت کی وجہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رمضان کے روزوں سے پہلے محرم کے روزے فرض تھے، جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا اب رمضان کے روزے فرض ہیں، محرم کے روزے تم چاہو تو رکھنا، تم چاہو تو نہ رکھنا، ہاں جو تم میں سے فضیلت پانا چاہتا ہے وہ رکھ لے، جو محروم رہنا چاہتا ہے وہ نہ رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے، 10 محرم کا دن آیا، یہودی بھی روزہ رکھ رہے اور عیسائی بھی روزہ رکھ رہے۔ غور طلب بات ہے، 10 محرم کو یہودی بھی روزہ رکھے، عیسائی بھی روزہ رکھے، نہ رکھے تو مسلمان نہ رکھے بس۔ یہ افسوس اس امت کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن آتا ہے 12 ربیع الاول، یہ امت سب سے زیادہ کھاتی ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھتے تھے۔ اور اس سے بڑا افسوس یہ کہ جب نواسہ رسول کی شہادت کا دن آتا ہے تب بھی یہ امت سب سے زیادہ کھاتی اور پیتی ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اہل بیت اعظام 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکر ہے۔ اور پھر پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب اس دن سبیل لگانا، چاول بانٹنا، کھیر پکانا، یہ چیزیں جائز؟ بھئی وہ لوگ روزہ رکھیں، وہ لوگ کھائے پیے بغیر اس دنیا سے چلیں گے، مجھے اور آپ کو صرف کھانے سے فرصت ہے، میں اور آپ کھانے کی پلاننگ کریں، 10 محرم کو کیا بانٹنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا پلانا ہے۔ کتنا بڑا لمحہ فکر یہ ہے۔ ہمیں یہ فکر نہیں کہ 10 محرم کا دن ہم نے روزہ رکھنا ہے، یا ہم نے اس دن قرآن کو مکمل کرنا ہے، یا درود پاک کا اہتمام کرنا ہے، یا ہم نے اپنی 5 نمازیں پوری رکھنی ہے، نفلی نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ ایسا کچھ خیال نہیں، ہماری پلاننگ ہے تو یہی ہے، ہم نے سبیل کہاں لگانی ہے، کہاں سے پینی ہے، کہاں بانٹنی ہے، اور ہم نے لنگر کہاں سے لینا ہے، کہاں بانٹنا ہے، کیا کرنا ہے، اس چکر میں بڑھ گئے۔ یہ لمحہ فکر ہی ہے ہمارے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دیکھا یہودی بھی روزہ، عیسائی بھی روزہ، پوچھا خیریت؟ کہاں؟ یہودی اس لیے کہنے لگے کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے موسیٰ اور ماننے والوں کو اس دن فرعون سے نجات دی تھی،
لہٰذا ہم روزہ رکھتے ہیں بطور شکر کے. عیسائی کہنے لگے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں سے ظالم قوم سے نجات دی تھی, زندہ آسمانوں پر اٹھا, اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور فرمایا دیکھو یہودی روزہ رکھتے ہیں, عیسائی بھی روزہ رکھتے ہیں. یہودی اس لیے کہ موسیٰ کو اور ماننے والوں کو نجات ملی, عیسائی اس لیے کہ عیسیٰ اور ماننے والوں کو نجات ملی. ہم بھی تو موسیٰ اور عیسیٰ کا ماننے والے ہیں, ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں. لیکن پھر فرمایا سنو, اس سال تو صرف 10 کا روزہ, لیکن اگلے سال سے صرف 10 کو روزہ نہیں رکھیں گے, 10 کے ساتھ 9 کا یا 11 کا. صاحب اکرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اگر صرف 10 کا روزہ رکھتے ہیں تو یہ تو یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہے. صرف 10 کا رکھتے ہیں تو یہودیوں اور عیسائیوں سے مشابہت, اس لیے ہم 10 کے ساتھ 9 کا یا 11 کا رکھیں گے تاکہ ان کافروں سے مشابہت نہ ہو. نیک کام میں غیروں سے مشابہت جائز نہیں. نیک کام ہے, نیک کام میں غیروں سے مشابہت جائز نہیں. اگر کسی کو دیکھو کوئی نیک کام کر رہا ہے, کوئی لنگر بانٹ رہا ہے, کوئی سبیل چلا رہا ہے, میں اور آپ بھی شروع ہو جائے بھی اچھا کام کر رہا ہے تو میں بھی اچھا کام کر لوں. میرے اور آپ کے لیے یہ لوگ قابل اعتبار نہیں, اللہ رسول کی زندگی قابل اعتبار ہے, صحابہ اہل بیت اعظام کی زندگیاں قابل اعتبار ہیں. میں نے اور آپ نے یہ دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, صحابہ اہل بیت اعظام کی زندگی میں یہ محرم, یہ 10 محرم کتنی دفعہ آیا, انہوں نے یہ دن کیسے گزارا, میں اور آپ کیسے گزارے. نیک کام میں بھی غیروں کی مشابہت جائز نہیں, دوسرے کاموں میں کیسے جائز ہوگی؟ تو اس لیے 10 محرم الحرام کے ساتھ 9 کا یا 11 کا روزہ, آسانی یہی ہے کہ 9 کا رکھ لیں کل اور پرسوں, کیونکہ 2 دن ہیں, 20 سے پھر ورکنگ ڈے ہے تو ذرا اس میں مشکل ہو جائے گا. ہفتہ اتوار یہ 2 دن ہیں, ان میں آسانی ہے روزہ رکھنا. یہ ایک مسنون عمل ہے, مسنون کام ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک روزہ محرم کا رکھے گا 30 روزوں کے برابر ثواب, دوسرا روزہ رکھے گا 60 روزے, 60 روزے رکھنے کے برابر ثواب ہے اس کا. ایک حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح یوم عرفہ کا روزہ 9 ذی الحج کا روزہ گزشتہ 1 سال آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ, فرمایا جو 10 محرم کے 2 روزے رکھے گا وہ بھی 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ, یعنی 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہیں محرم کے 2 روزے. یہ کرنے والے کام. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, ایک تو یہ روزہ رکھنے والا کام, ابھی سے نیت کرنا ہے, اللہ ہمت توفیق دے گا. لیکن اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سحری کا ٹائم, افطاری کی تو پریشانی نہیں ہے, سحری کا ٹائم کا خیال رکھنا ہے. یعنی آپ 3:15 تک اپنا روزہ رکھ لیں, اس کی نیت کر لیں. اذان کے انتظار میں نہ رہیں, اذان لیٹ ہوگی, اذان لیٹ ہوتی ہے چونکہ نماز تاخیر سے ہوتی ہے, تو اس لیے 3:15 اپنے ذہن میں رکھ لیں, 3:15 اپنا سحری مکمل کر کے دعا پڑھ لیں اور نماز کی تیاری کریں. ایک تو روزے والا کام, اور دوسرا حضرت عبداللہ بن مسعود نسائی شریف کی یہ روایت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی یوم عاشور 10 محرم الحرام کے دن اپنے اہل و عیال پر, میرا امتی 10 محرم کے دن اپنے اہل و عیال پر رزق میں فراخی کرے گا, اللہ 1 سال کا رزق وفر عطا فرمائیں گے. نسائی شریف کی روایت ہے, عبداللہ بن مسعود راوی. دوسرا کرنے والا کام یہ کہ ہم اس دن اگر آسانی سے ہو سکے اپنے اہل و عیال کے لیے رزق میں فراخی, جو روزانہ بناتے ہیں اس دن ذرا اس سے اچھا بنا لیں اپنی حیثیت کے مطابق, اور وہ بھی کوشش کرے افطاری کے وقت. ظاہر ہے کہ جن کو روزہ رکھیں گے تو افطاری کے وقت یہ بات بنے گی. تو رزق میں فراخی یہ بھی ایک مسنون عمل ہے, لیکن مسنون طریقے کے ساتھ اپنے گھر میں آپ بنائیں. ہاں اگر سمجھتے ہیں کہ 2-4 لوگوں کو معلوم بھی ہونا چاہیے, میں نے بھی کچھ پکایا ہے تو ٹھیک ہے, 2-4 لوگوں کو گھر میں بٹھائیں, بلائیں, باعزت طریقے سے کھلائیں, افطاری میں ان کو شریک کر لیں.
حافظ قاری عالم دین کو، امام مسجد کو ساتھ بلا لے، کسی اچھے بندے کو نیک کو ساتھ ملا لے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لنگر پکائیں اور بازار میں جائیں اور لوگوں کی لائن بنائیں، وہ جانوروں کی طرح ہاتھ پر رکھ دیں اور وہ کھاتے چلے جائیں، نہ بسم اللہ پڑھی، نہ کوئی اللہ کا نام لیا، نہ ہاتھ دھویا، نہ کچھ، اور کھاتے جا رہے ہیں، باتیں کرتے جا رہے ہیں، کچھ گراتے جا رہے ہیں. یہ انسانیت کی تذلیل ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. اور اگر زیادہ مسئلہ ہے تو کوئی چاہتا ہے کہ مجھے کھانا بنانا ہی ہے تو پھر تھوڑا سا خرچ کرو، ذرا اچھا کھانا بناؤ. صرف دال کے اوپر ہی رہنا ہے، حلوے کے اوپر رہنا ہے، باقی چیزیں ختم ہو گئی ہیں. نام امام حسین کا اور پھر کام وہ جو سب سے سستا ہے. امام حسین اتنے سستے نہیں ہیں کہ ہم صرف دال اور حلوے کے اوپر رکھ لیں. اگر آپ کو حضرت حسین سے محبت ہے، جتنی محبت ہے اس محبت کا اظہار کرتے ہو اچھے سے اچھا کھانا پکائیں، لیکن گھر میں بٹھا کر کھلائیں. یہ ایک مہذب طریقہ ہے اور یہ مسنون طریقہ ہے. باقی یہ کہ آخری بات کہ ہم جو بھی کام کریں ہمارا عقیدہ بھی درست ہو، عمل بھی درست ہو. عقیدہ اور عمل کیسے درست ہوگا؟ ہم عقیدے میں دیکھیں کہ یہ ہمارا عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، ہمارا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے تو وہ درست ہے. جیسے انسان کا شجرہ نسب ہے اسی طرح عقیدے کا بھی شجرہ نسب ہے، عمل کا بھی شجرہ نسب ہے. انسان کا شجرہ نسب کا کہ اس کا بیٹا فلاں، اس کا باپ فلاں، اس کا دادا فلاں، اس کا پردادا فلاں. اگر کسی انسان کا شجرہ نسب گم ہو جائے، یعنی باپ ہی معلوم نہیں ہے، دادا ہی معلوم نہیں ہے، تو یہ شخص معاشرے میں پسندیدہ نہیں. اسی طرح ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل وہ درست ہوگا جو عقیدہ پہنچتے پہنچتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے، جو عمل پہنچتے پہنچتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے. وہ عقیدہ بھی درست ہے، وہ عمل بھی درست ہے. میں اور آپ اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتا، راستے میں گم ہو جاتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ عقیدہ بھی درست نہیں، وہ عمل بھی درست نہیں، وہ بدعت ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ فریب ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو اس فضیلت والے دن ہمیں بدعات سے، خرافات سے، رسومات سے محتاط رہنا ہوگا. جو بھی کام کرنے لگے دیکھ لیجئے، تسلی کر لیجئے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، کرتے جائیے، وغیرہ بچتے جائیے. جو کہا سنا اللہ سمجھنا عمل کو بھی دے.